جو کہ مہاجتی سدن ہال کلکتہ 17 دسمبر کو بروز اتوار شام 5:30 بجے انشاءاللہ تعالی منعقد ہوگی۔ کانفرنس رسول رحمت کے عنوان سے ہو رہی ہے۔ اس وقت دنیا انسانیت کو ایک ایسی رہبری کی اور رہنمائی کی ضرورت ہے جس میں ان کے اپنے سماجی مسائل، معاشرتی مسائل، اقتصادی مسائل، خانگی مسائل، گھریلو مسائل، پڑوس کے مسائل، ملکی مسائل اور عالمی مسائل جس قدر الجھے ہوئے ہیں، اس میں ایک ایسی رہنمائی کی ضرورت ہے، ایک ایسی رہبری کی ضرورت ہے جو آئیڈیل ہو، جو نمونہ ہو اور سب کے لیے کافی ہو جائے۔ اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ وہ صرف اور صرف پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، جن کی رحمت ساری انسانیت کے لیے ہے اور تھی، اور ان کی رہبری قیامت تک کے لیے ساری دنیا انسانیت کے لیے ہے۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اختیار کرتے ہیں اور آپ کے اسوہ حسنہ کے اوپر چلتے ہیں تو ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ لیکن اس وقت سب سے بڑی مشکل یہ ہے اور سب سے الجھا ہوا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ خاص طور پر مسلمان پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بہت دور ہو چکے ہیں، کوسوں دور ہیں، غفلت کے شکار ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا آئیڈیل اور بہترین نمونہ بنایا ہے تاکہ ہم اپنی ذاتی زندگی، انفرادی زندگی، خانگی زندگی، ازدواجی زندگی اور معاشرتی زندگی، سماجی زندگی، ملکی زندگی، تمام زندگیوں کو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہبری میں اور ان کے اسوہ حسنہ میں گزاریں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم مسلمان اس سے دور ہیں۔ چنانچہ یہ جو آج کی پریس کانفرنس ہو رہی ہے، اس میں تمام مسلمانوں کو یہ مدعو کیا جا رہا ہے کہ وہ دوسری رسول رحمت کانفرنس میں تشریف لائیں، جو کہ 17 دسمبر بروز اتوار 5:30 بجے سے مہاجتی سدن ہال کے اندر منعقد ہوگی۔ اس کے اندر ملک کے مختلف خطوں سے بڑے بڑے اور جہابز اور خطابت کے تابندہ آفتاب، مہتاب، یہ مقررین اور خطبہ تشریف لا رہے ہیں، جن میں سر فہرست امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند مولانا اصغر علی امام مہدی السلفی حفظہ اللہ دہلی سے تشریف لا رہے ہیں۔ اسی طرح سے بنگلور سے مولانا عبدالحسیب مدنی حفظہ اللہ جو استاد حدیث ہیں وہ تشریف لا رہے ہیں۔ حیدرآباد سے مولانا بدیع الزماں سلفی مدنی حفظہ اللہ تشریف لا رہے ہیں۔ بہار سے مولانا خورشید عالم مدنی حفظہ اللہ تشریف لا رہے ہیں۔ ڈاکٹر رفیع اللہ مسعود تیمی حفظہ اللہ تشریف لا رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ کلکتہ کے مشہور و معروف علماء کرام، جن میں سر فہرست مولانا قاری فضل الرحمن حفظہ اللہ امام عیدین ریڈ روڈ، اور مولانا صدیق اللہ چودھری صاحب کابینی وزیر اور صدر جمعیت علماء ہند، اسی طرح سے مولانا ابو طالب رحمانی ممبر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، اسی طرح ڈاکٹر صبا اسماعیل صاحب جو کہ ڈائریکٹر ہیں جبریل انٹرنیشنل اسکول کے، اسی طرح جماعت اسلامی کے ایک بڑے ذمہ دار جناب شاداب معصوم صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں۔ تو یہ بڑے بڑے علماء اور ملی تنظیموں کے یہ نمائندگان اس کانفرنس کے اندر، رسول رحمت کانفرنس کے اندر، جو کہ 17 دسمبر کو ہو رہی ہے، خطاب فرمائیں گے۔ گزارشات یہ ہے سب سے پہلے آپ میڈیا کے حضرات سے کہ آپ حضرات زیادہ سے زیادہ اس پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں، عوام تک پہنچائیں کہ لوگ اس کانفرنس میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں آئیں۔ وہ ہال کے اندر خواتین کے لیے سپریٹ انتظام ہے، 300 سے 350 کی کیپیسٹی ہے خواتین کے لیے بالکل سپریٹ،
اور 1000 افراد کی کیپیسٹی اس ہال کے اندر ہے. آپ اس پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں, لوگ اس کانفرنس میں آئیں اور پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اپنے آپ کو جوڑیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جانیں اور اسے اپنی زندگی میں اس کو عملی صورت اختیار کر کے دوسروں کے لیے اپنے گھر میں, اپنے پڑوس میں, اپنے بھائیوں میں, اپنے رشتہ داروں میں, اپنے سماج میں, اپنے معاشرے میں اور اپنے برادران وطن کے درمیان نمونہ بنے. آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر مختلف انداز سے حملے ہو رہے ہیں. ایسی پاکیزہ سیرت اور ایسی خوبصورت سیرت اور ایسی بہترین تعلیمات پوری دنیا انسانیت کی تاریخ میں انبیاء کرام سے لے کر کے دیگر مذاہب کے جو رہنما ہیں, لیڈران ہیں یا رؤسا ہیں, ان تمام کے مقابلے میں آپ دیکھیں گے کہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سب سے زیادہ جامع ہے, کامل ہے, شامل ہے اور ہمگیر ہے اور آفاقیت پر مشتمل ہے کہ عالمی پیمانے پر کوئی ایسی شخصیت ہو جو سب کے لیے آئیڈیل ہو بلا تمیز و تفریق, وہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر ایک اچھا انسان بننا ہے کسی کو اور انسانیت کی ساری خوبیوں سے انسان کو اگر مزین ہونا ہے تو وہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھے اور جانے. آپ جانتے ہیں کہ دیگر مذاہب کے لوگوں نے بھی پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بہترین اور آئیڈیل لوگوں میں سب سے نمبر 1 پہ رکھا ہے, فہرست میں سب سے نمبر 1 پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا ہے, اور یقینی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مستحق ہے اور آپ ہی کی ذات ہے جو ساری دنیا انسانیت کی بہترین رہبری اور رہنمائی کرتی ہے. تو ایک بار پھر آپ میڈیا کے حضرات کا بہت بہت شکریہ کہ آپ آج اس کانفرنس میں آئے. آپ سے پھر گزارش ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اس پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں. اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہو. جی جی. رسول رحمت کانفرنس جو ہے اس میں آپ نے تمام لوگوں کو جوڑا ہے, اس میں جو ہمارے برادران وطن ہیں, ہمارے جو نان مسلم بردرس ہیں, تو کیا ان کو بھی بلائے گئے؟ دیکھیے, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ برادران وطن کے اندر کے درمیان سے بھی ہم کسی خطیب اور مقرر کو رکھتے. مقرر اور خطیب تو نہیں ہے, لیکن یہ دعوت عام ہے کہ لوگ آئیں اور پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جانیں, اور خاص طور پہ برادران وطن اس لیے بھی آئیں کہ اگر ان کے اندر کسی طرح کی کوئی غلط فہمی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تعلق سے, اگر کوئی غلط فہمی ان کے اندر ہے تو اس طرح کی کانفرنسوں میں وہ ضرور شریک ہوں اور آ کر کے اپنی غلط فہمیوں کو دور کر لیں. بلکہ جو اگر برادران وطن غیر مسلم حضرات بھی اگر اس کانفرنس میں آتے ہیں تو وہ اس سے مستفید ہوں گے اور ان کی بہت ساری غلط فہمیاں دور ہونے کے ساتھ ساتھ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھی پہچانیں گے. حضرت, دوسرا سوال یہ ہے کہ جس طرح سے رسول اللہ رحمت کانفرنس جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہنے والے, محبت کرنے والے کافی تعداد میں لوگ ہیں. جس طرح سے اگر یہ میڈیا سے بات جائے گی تو جس طرح سے مہاجری صدر کی کیپیسٹی 1000 ہے, لوگ یہاں تقریباً اگر 2, 4, 5, 10 ہزار لوگ آنا چاہیں گے تو پھر کیسے اس کو آپ یہ کرتے ہیں؟ کیا یہ نہیں ہوتا کہ کھلی جگہ میں آپ کرتے ایک جہاں 10,000 کی کیپیسٹی؟ یہ بات پہلے بھی آئی تھی, لیکن ہم لوگوں نے اس سلسلے کو جو شروع کیا ہے یہ سلسلہ ریگولر رہے گا. جیسے 2022 میں بھی پہلی رسول رحمت کانفرنس ہوئی تھی, اس سال ہو رہی ہے دوسری رسول رحمت کانفرنس. تو اب جب یہ سلسلہ جاری ہوا ہے تو ایک موقع ایسا بھی آئے گا کہ ہم باہر نکل کر کے اس کانفرنس کو کریں گے. پہلے ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان اس کے تعلق سے بیداری آئے. مسلمان تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور ایمانی محبت رکھتے ہیں, ان کا تو ایمان بغیر محبت کے مکمل ہی نہیں ہوگا. لیکن کمی کہاں ہے, وہی اصل مسلمانوں کو بتانا ہے کہ ہم عقیدت اور محبت تو رکھتے ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم نہیں جانتے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم نہیں پڑھتے ہیں, اس سیرت کا تقاضا کیا ہے اس کو ہم نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ نے نمونہ بنایا ہے, وہ عملی طور پر نمونہ بنایا ہے کہ اپنے ایمان میں, عقیدے میں, عمل میں, اخلاق میں, کردار میں, کیریکٹر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نمونہ بنائے. تو سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے اس وقت کہ مسلمانوں میں بیداری لائے جائے کہ
کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اختیار کر کے معاشرہ اور سماج کے لیے نمونہ بنے، اور تمام لوگوں کو اس کے اندر دعوت دی کے لیے جس طرح سے ایک الگ سیپریٹ رکھا گیا ہے، وہ کیا اوپر کے اس میں ہوگا؟ جی، مہاجتی صدن ہال میں 2 حصہ ہے. گراؤنڈ فلور نیچے کا جو حصہ ہے وہ پورا مردوں کے لیے ہے جنس، اور اوپر کا جو حصہ 300-250 کی کیپیسٹی کا ہے وہ ٹوٹل عورتوں کے لیے ہے، وہ فرسٹ فلور پہ ہے. ہمارا سر ایک سوال ہے کہ اکثر جو تاریخ داں، جو غیر مسلم تاریخ داں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ایک مذہبی رہنما کے طور پر پیش کیے ہیں، حالانکہ وہ معاشی رہنما بھی تھے، وہ ایک سماجی رہنما بھی تھے، اور زندگی کے ہر شعبے کے لیے رہنمائی کی، جنگ و جدال بھی کی، جب جنگ پڑی تو جنگ بھی کی، لیکن اکثر تاریخ داں ان کو صرف ایک مذہبی رہنما کے طور پر پیش کیے. کیا یہ نہیں ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر گوشے کو سامنے رکھا جاتا؟ بالکل. اصل جن لوگوں نے تاریخیں پڑھی ہیں تو پڑھنے والوں کے مقصد کے اعتبار سے اس کی ایک اپنی رائے ہوتی ہے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے مذہبی حیثیت سے ہی صرف پڑھا ہے تو وہ اسی دائرے میں محدود رہیں گے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے وہ تمام مسائل کو محیط ہے. صرف مذہبی رہنما تو نمبر 1 پہ ہیں، اور مذہب کیا ہمیں معاشیات نہیں سکھاتا، مذہب ہمیں کیا سماجی اصول اور ضابطے نہیں دیتا. مذہب ہی نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے لے کر کے جو مدینہ کی زندگی گزاری ہے، تو مدینہ کی زندگی کے اندر آپ دیکھیں گے کہ آپ نے معاشی اصلاحات کی ہیں، آپ نے سماجی اصلاحات کی ہیں، آپ نے معاشرتی اصلاحات کی ہیں، آپ نے اقتصادی اصول اور ضوابط بنائے ہیں، لوگوں کو آپ نے تجارتوں کے اوپر ابھارا ہے، لوگوں کو آپ نے ایمانداری کے ساتھ نوکری کرنے کے لیے کہا ہے. پھر یہ کہ بین مذاہب مذہبی رواداری کے کا پہلا دستاویز جو دنیا نے دیکھا ہے وہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہی دیکھا ہے. آپ جب مدینے میں آئے تو مشرکین کا طبقہ تو موجود تھا، یہودیوں کا طبقہ موجود تھا، نصرانیوں کا طبقہ موجود تھا. ان تمام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ معاہدہ کیا تھا. ان تمام لوگوں کے ساتھ آپ نے عہد و پیمان کروایا تھا، جس کو میثاق مدینہ کے نام سے جانا جاتا ہے. اس کانفرنس میں اس کے تعلق سے ساری باتیں آئیں گی، اس لیے کہ کانفرنس میں جو ہے یہ بھی موضوع رکھا گیا ہے کہ تجارت تو یہ معیشت ہے، اسی طرح سماجی ہم آہنگی ہونی چاہیے، مذہبی رواداری ہونی چاہیے. ان تمام چیزوں کے اوپر کانفرنس میں باتیں آئیں گی. اور بہت سارے لوگوں نے، غیر مسلموں نے، مورخ میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر اعتبار سے پڑھا ہے، تو اسی لیے وہ مجبور ہوئے کہ دنیا انسانیت کی تاریخ میں نمبر 1 پوزیشن ان کو دیں. جی، آپ اپنا پورا تعارف بتا دیں. جو آپ نے بتایا کہ غیر مسلم لوگوں کو بھی آپ دعوت دیں اور ان کے جو مذہبی پیشوا ہے، جو رہنما، ان کو ابھی تک فرسٹ اور سیکنڈ میں انہیں نہیں بلائیں گے. کیا ہم یہ امید کریں کہ آپ لوگ اگر اگلے سال 3rd آپ لوگ جب کانفرنس کریں گے، کیا انہیں آپ ان کو مدعو کریں گے، کہ ان کو جوڑنے کی کوشش کریں گے؟ انشاءاللہ ہم لوگ ضرور تیسری کانفرنس میں کوشش کریں گے کہ تمام لوگ آئیں. پہلے ہم مسلمان بیدار ہو جائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو ہم لوگ اختیار کریں، اور انشاءاللہ تعالی ساتھ ہی ساتھ ہم پھر دوسرے مذاہب کے رہنماؤں کو بھی انشاءاللہ تعالی ہم اس کے اندر دعوت دیں گے، اور مل جل کر کے پھر کانفرنس انشاءاللہ تعالی ہوگی. میں ذکی احمد مدنی کولکتہ الہدیٰ ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کی ذمہ داری سنبھالتا ہوں ایز اے سیکریٹری، اور صوبائی جمعیت اہل حدیث مغربی بنگال کا میں ناظم ہوں، اور جامعۃ الہدیٰ الاسلامیہ کی ادارت میرے ذمہ ہے. الہدیٰ انٹرنیشنل اسکول کی ڈائریکٹری ہم کرتے ہیں. اور جو آج ہمارے سامنے ہیں مولانا عالمگیر تابش تیمی صاحب، یہ جامعۃ الہدیٰ الاسلامیہ کے موقر استاد اور مدیر التعلیم ہے، ڈائریکٹر آف ایجوکیشن ہے. ہمارے ساتھ شاکر مدنی صاحب ہیں، یہ اچھا لکھتے ہیں اور جامعۃ الہدیٰ الاسلامیہ کے استاد ہیں. ہمارے ساتھ آفتاب احمد صاحب ہیں، جو الہدیٰ ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کے ممبر بھی ہیں، لال مسجد اہل حدیث کے ممبر ہیں، کانفرنس کے روح رواں ہیں. ہمارے بائیں طرف مولانا اعزاز الرحمان مدنی صاحب ہیں، جامعۃ الہدیٰ الاسلامیہ کے پرنسپل ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہماری نیابت بھی کرتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ یہ مولانا خوشحال مدنی صاحب ہیں، یہ مجلہ الہادی نکلتا ہے، ان کے معاون مدیر ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جامعۃ الہدیٰ الاسلامیہ کے ایک موقر استاد بھی ہیں. میں
اس موقع سے اس پریس کانفرنس میں ایک خاص بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس بار ہم نے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف گوشوں پر بہترین مقالات کا مجموعہ تیار کیا ہے. مجلہ الہادی کا خصوصی شمارہ کتاب کی شکل میں سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نمبر انشاء اللہ تعالی وہ زیور طباعت سے آراستہ پیراستہ ہو کر کے تمام سامعین اور حاضرین کے لیے مفت تقسیم کیا جائے گا. اور بہت مختلف گوشے پر، ہر ایک گوشے پر تقریباً جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف گوشوں کا احاطہ کر لیا گیا ہے. اور وہ کتاب جب ہر گھر میں ہوگی تو انشاء اللہ تعالی لوگوں کے اندر بیداری کا سیرت کے رسول کے تعلق سے ایک ذریعہ ضرور بنے گا انشاءاللہ. تو اس بات کو آپ لوگ ضرور بتائیے کہ کتاب بھی فری میں تقسیم ہونی ہے سیرت رسول کے پر، اور لوگ اس سے انشاءاللہ مستفید ہوں گے. حضرت 17 دسمبر سنڈے کے دن، اتوار کا دن ہے، کتنے بجے سے یہ شروع ہوگا؟ یہ مغرب کے بعد سے 5:30 بجے سے انشاءاللہ تعالی شروع ہوگا اور 9 بجے سے 9:30 بجے تک یہ پروگرام چلے گا انشاءاللہ تعالی.